آرماگیڈون ایک ایسی جنگ جو انسانیت کو بہت بڑی تباہی سے دوچار کرے گی، اور اس جنگ میں تقریباً آدھی سے زیادہ انسانیت قتل ہو جائے گی۔ مختلف مذاہب میں اس جنگ کے بارے میں بہت سارا ڈیٹا اس وقت بھی موجود ہے، اور بعض قدیم روایات کی روشنی میں اس جنگ کے بارے میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ اس جنگ کے بعد قیامت برپا ہوگی یا ججمنٹ ڈے قائم ہو جائے گا۔ تو دوستو، آج کے اس ٹاپک میں ہم اس بات پر تفصیل سے بات کریں گے کہ اسلام، عیسائیت، ہندو مت اور یہودیت میں آرماگیڈون کی جنگ کے بارے میں کیا کیا نظریات پائے جاتے ہیں، اور ان مذاہب کی مذہبی کتابوں میں آرماگیڈون کے بارے میں کیا کچھ بتایا گیا ہے۔ تو دوستو، آئیں اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں قرب قیامت کے قریب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا، اور ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونا، اور ان کے مقابلے میں دجال کا آنا، اور اس کا امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے قتل ہو جانا، اور ابلیس کا امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے وادی بیدا میں قتل ہو جانا، یہ باتیں احادیث کی روشنی میں مسلمہ ہیں۔ اس کے بعد اسلامی تعلیمات اور احادیث کی روشنی میں آرماگیڈون کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ وہ جنگ ہوگی جس میں تمام کی تمام کفر اور شرک پر مبنی افواج ایک طرف ہوں گی، اور ایمان اور اسلام پر مبنی افواج ایک سائیڈ پر ہوں گی، اور ان کے درمیان ایک خون ریز آخری معرکہ ہوگا جس میں تقریباً آدھی سے زیادہ انسانیت قتل ہو جائے گی، اور اس کے بعد امن اور سکون قائم ہو جائے گا، اور جو باقی ماندہ انسان بچیں گے وہ اسلام کو قبول کر لیں گے، اور ایک پرامن دور چلے گا۔ اس دور کے اختتام پر قیامت برپا ہوگی۔ دوستو، اپنی اس ویڈیو میں اس ٹاپک کے ایک ایک حصے کو ہم پوری تفصیلات سے بیان نہیں کر سکتے۔ اس ٹاپک پر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ کے سامنے بہت ساری احادیث اور قرآنی آیات بھی پیش کر سکتا ہوں، مگر اس وقت ویڈیو کو طویل نہ کرنے کی وجہ سے میں صرف اور صرف ایک انٹروڈکشن یا مختصر بات اس ٹاپک پہ کرتا جاؤں گا۔ اسلامی نظریات کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ عیسائیت میں آرماگیڈون کے بارے میں کیا کچھ بتایا گیا ہے۔ عیسائیت خاص طور پر نئے عہد نامے کے اندر مکاشفہ نام کا ایک آخری چیپٹر ہے۔ اس چیپٹر میں حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کی واپسی اور آرماگیڈون کا برپا ہونا، اس کے بارے میں تفصیل سے بات کی گئی ہے، اور اسی مکاشفہ میں بیان کیا گیا ہے کہ دجال آئے گا اور وہ تمام کے تمام برے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک بہت بڑی فوج بنائے گا، اور اس کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے جنگ کریں گے اور اس کو ایک مقام پر قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد راست بازوں کو ابدی زندگی سے نوازا جائے گا، جبکہ بد کرداروں کو خدا سے ابدی علیحدگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عیسائیت کے بعد اب دیکھتے ہیں ہندو مت میں آرماگیڈون کے بارے میں کیا کچھ بتایا گیا ہے۔ ہندوازم کی تعلیمات ابراہیمی مذاہب کے بالکل ہی برعکس چلتی ہیں۔ ہندو عقیدے میں کوئی واحد آرماگیڈون جیسا واقعہ نہیں ہے، اس کے بجائے وقت چکراتی ہے۔ یہ ایک ہندوؤں کی ٹرمینالوجی ہے، یعنی کہ وقت ایسا ہے جو اپنے آپ کو دہراتا ہے، جس کی خصوصیات کائنات کی مسلسل تحلیل اور تخلیق ہے۔ یعنی کہ ہندوؤں کے عقیدہ کے مطابق یہ کائنات کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو دوبارہ بدل لے گی، اور اس کے بعد جو لوگ مر چکے ہیں ان کا دوبارہ جنم ہوگا، اور پھر یہ دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی۔ ہندو کائناتی تحلیل کے تصور کو پرالایا کہتے ہیں۔ جب تمام کی تمام زندگی ایک بار ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دوبارہ جنم لینے کے لیے وہ تیاری کرتی ہے۔ کالکی کا تصور ہندوؤں کے مذہب میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ اس کو کالکی اوتار کے نام سے پکارتے ہیں۔ بھگوان وشنو کا یہ ساتھی ہوگا، یعنی کہ بھگوان وشنو کا اوتار،
اس کے بعد ہندوؤں کے نظریہ کے مطابق کالکی اوتار دنیا میں آئے گا اور اس وقت دنیا میں جو بھی بری طاقتیں ہوں گی ان کو جنگ کر کے ختم کر دے گا، اور اس کے بعد وہ یہاں پر حکومت کرے گا اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس دنیا کو ختم کر دے گا، اور اس کے بعد ایک نئی کریشن ہوگی، ایک نیا جنم ہوگا، ایک نئے حساب کتاب سے یہ دنیا دوبارہ چلے گی۔ یہودیوں کی روایات کے مطابق ان کی کتاب تالمود، جس میں تمام کی تمام جنگوں کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہودی مذہب کے مطابق وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خدا کے فرستادہ بندے ہیں اور ان کے جیسا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یہودیوں کے عقیدہ کے مطابق آخری دور میں ایک جنگ لڑی جائے گی جس کو آرماگیڈون کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور وہ اس جنگ کو میگدو کے میدانوں میں لڑیں گے، اور اس جنگ میں ان کا مسیحا بھی ان کے ساتھ شامل ہوگا، اور تمام کی تمام دنیا پر فتح پانے کے بعد، تمام لوگوں کو قتل کر دینے کے بعد صرف یہودی مذہب ہی باقی بچے گا اور وہ اس دنیا پر ہمیشہ کے لیے حکومت کرے گا۔ یہودیوں کی یہ روایات نہ اسلامی مذہب سے کوئی تعلق رکھتی ہیں، نہ ان سے اس کے بارے میں ہم کوئی کمپیریزن کر سکتے ہیں۔ یہودیوں کی روایات کو پڑھ کے ایک صحیح طور پہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ان کی اپنی ایک خوش فہمی ہے جس کی بلبوتے پر وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کے عقیدہ کے مطابق ان کا مسیحا آ کے تھرڈ ٹیمپل کو دوبارہ تعمیر کرے گا، اور اس وقت فلسطین میں جو جنگ ہو رہی ہے، یہودی فلسطینیوں کو مار رہے ہیں، ان کا یہی نظریہ اس جنگ کے پیچھے ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس جنگ کے اختتام پر ہمارا مسیحا آ جائے گا اور ہم تھرڈ ٹیمپل بنا لیں گے اور دنیا میں تمام کے تمام دوسرے مذاہب کو ہم ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ تو دوستو، یہ تھا ایک مختصر سا تعارف آرماگیڈون کی جنگ کے بارے میں۔ یہ ویڈیو صرف ایک انٹروڈکشن تھی کہ ان تمام مذاہب میں آرماگیڈون کے بارے میں کیا نظریات پائے جاتے ہیں، جبکہ ان کی تفصیل بہت زیادہ ہے اور اس کے اوپر بہت لمبی اور تفصیلی ویڈیوز بن سکتی ہیں، بلکہ ایک پوری سیریز بن سکتی ہے۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ تو دوستو، ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔